السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جبار ٹی وی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھائی ایک ایسی شخصیت جو ایک ہشت پہلو ہیرے کی مانند ہیں، جو ایک طرف تو بہت بڑے سیاستدان ہیں جنہوں نے سارا نقشہ ہندوستان کا بدل ڈالا، اور دوسری طرف ہندوستان کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین وکیلوں میں شمار ہونے والے شخص تھے۔ اور سب سے بڑی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو خوبی ہے وہ یہ، آپ مملکت خداداد پاکستان کے بانی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پوجا بھائی جناح کے ہاں کراچی شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ اس وقت پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ یہ سارا علاقہ ہندوستان ہی مانا جاتا تھا۔ کہ آپ نے جس وقت ڈگری کمپلیٹ کی، اس وقت مسلم امہ کے اندر سب سے چھوٹی عمر کے جو وکیل تھے وہ آپ تھے، جنہوں نے وکالت کی ڈگری پاس کی۔ اور قائد اعظم کے بارے میں فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ مہنگے ترین وکیل تھے۔ آپ سے زیادہ ہندوستان میں مہنگا وکیل کوئی نہیں تھا، کیونکہ آپ انتہائی پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل پرسن تھے، اس لیے آپ اپنے کیس کی فیس بہت زیادہ چارج کیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں، یہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، وہ یہ کہ 25 دسمبر یعنی قائد ڈے، 11 ستمبر اور 14 اگست یہ ہر سال کیلنڈر میں ایک ہی دن میں آتے ہیں۔ یعنی 2019 میں اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں دن بدھ کو آئے تھے، اور ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں دن ایک ہی دن آتے ہیں۔ ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ تو پھر اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ قائد اعظم کے 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام بندے علی، بچو بھائی اور احمد علی تھے، اور بہنوں کے نام فاطمہ بی بی، مریم بی بی، شیریں بی بی اور رحمت بی بی تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کراچی میں رہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں، آپ کی لحد کے اوپر سورہ نصر لکھی ہوئی ہے، اور آپ کا بڑا پکا یقین تھا اس سورت پر، اسی وجہ سے یہ سورت بھی آپ کی لحد مبارک کے اوپر لکھ دی گئی۔ مہاتما گاندھی نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ محمد علی جناح صاحب کو خریدا نہیں جا سکتا، اور لارڈ ڈول نے آپ کے بارے میں کہا تھا اٹس ہارڈ ٹاکنگ ٹو ہم، یعنی آپ سے بات کرنا بہت مشکل ہے، آپ سے دلائل میں جیتنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں نے کبھی بھی قائد اعظم کو روتے ہوئے یا پریشان و افسردہ نہیں دیکھا، لیکن صرف 2 موقع تاریخ دانوں نے لکھے ہیں کہ آپ بہت روئے، مولانا شوکت علی خان کے جنازے پر، اور ایک 3 جون 1947 کو آپ نے جب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، تب آپ بہت جذباتی ہوئے اور بہت روئے۔ یہ منظر دنیا والوں کے لیے نیا تھا، ایک ایسا شخص جو لوہے کا جگر لے کر پیدا ہوا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے لوگوں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ آپ صحافتی نقطہ نظر سے بھی بہت وسیع نظر رکھتے تھے، اس لیے آپ نے ممبئی سے گجراتی زبان کے اندر ایک اخبار نکالا جس کا نام وطن اخبار تھا، اور اسی طرح پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے ڈان نامی اخبار کا اجرا فرمایا۔ قائد اعظم کے بارے میں ایک پر اسرار فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ سے آخری سرکاری ملاقات آپ کے ایک ہم نام شخص نے کی، اس کا نام بھی محمد علی تھا اور آپ کا نام بھی محمد علی تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی افتتاح کیا۔ یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریب تھی۔ اس تقریب میں آپ پورے وقت پر پہنچے اور دیکھا کہ سامنے کی نشستیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں، تو قائد اعظم نے کہا ان کرسیوں کو اٹھا دو جو یہاں پر خالی پڑی ہوئی ہیں۔ لوگ بعد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کرسیاں ہیں ہی نہیں، ان سب کو کھڑے ہو کر وہ پروگرام اٹینڈ کرنا پڑا۔ ان میں بڑے بڑے وزراء اور سیاستدان تھے، ایون اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب بھی تھے۔ اور یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ کو لیڈر بناتا ہے، یہی ہمارے قائد کو سب سے ممتاز کرتا ہے۔ اور ایک بہت ہی عمدہ فیکٹ ہے، وہ یہ ایک ڈاکٹر کے مطابق جو کہ آپ کی خدمت پر مامور تھا، آپ نے اس سے کہا کہ یقین کرو پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمراہ نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہی کا صدقہ ہے کہ ملک پاکستان وجود میں آیا ہے۔ یہ ارض مقدس بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ 1920 میں جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے اپنے صرف غسل خانے کی تعمیر کے لیے 50,000 روپیہ لگا دیا اس کی تعمیر کے لیے، لیکن جب یہی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے گورنر جنرل بنے تو 1 روپیہ تنخواہ لیا کرتے تھے۔
اور اسی پر قناعت کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ جب آپ سرکاری دفتر میں موجود تھے تو 37 روپے کی کرسیاں اور ٹیبل منگوائی گئی. آپ نے لسٹ دیکھی تو اس میں تقریباً 4 روپے کی جو کرسیاں تھیں وہ زیادہ تھیں. آپ نے فوراً ملازم کو حکم دیا کہ یہ چاروں کی چاروں کرسیاں واپس لے جاؤ جو سرکاری خزانے سے بالکل ناانصافی کے ساتھ لائی گئی ہیں. اتنا انصاف پسند قائد ہمیں میسر آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو قومیں ہیں وہ اپنے اپنے قائدین کو، اپنے اپنے لیڈرز کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی ہڈن کوالٹیز کو سامنے لے کر آتی ہیں، ان پر فلمیں بنتی ہیں، ان پر کام ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ہی قائد کی باتوں کو زیادہ ایکسپلور نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے لا کر پیش نہیں کرتے، ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے. ان کے اندر جو انصاف پسندی، جو اخلاق، جو ظرف، جو ٹیکنیکل طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا مائنڈ سیٹ تھا، جو انٹلیکچوئل ایبلٹی تھی ان کے اندر، جو ان کی کوالٹی آف تھاٹ تھی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آج کے اس دور میں آئیڈیالوجیکل پیرامیٹر بن سکتی ہیں. ایران، ترکی، لندن اور دیگر بہت سارے ملکوں میں آپ کے نام کے روڈز بنائے گئے کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں. اسی طرح آپ کے نام کی ڈاکس جاری کی گئی. ترکمانستان نے کی ہے، ایران نے کی ہے. لندن کے اندر ایک ہوٹل ہے جس ہوٹل کا ایک پورا بلاک جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. ہمارے قائد اتنے عظیم تھے کہ انہوں نے اپنی وصیت میں اپنی جو جائیداد تھی اسے تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر دیا، جس میں علی گڑھ یونیورسٹی بھی ہے، اسی طرح اسلامیہ کالج پشاور اور اسی طرح مدرسۃ الاسلام کراچی. ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جھوٹ چھوڑ سکتے ہیں، ہم غیبت چھوڑ سکتے ہیں، ہم برائیاں چھوڑ سکتے ہیں، ہم ہر بری عادت چھوڑ سکتے ہیں جو اب ہماری پہچان بن چکی ہے. اپنی پہچان کے اوپر سے یہ گدلے، یہ فضول ٹیگز ہٹائیے اور اپنی اصل پہچان بحال کیجیے جو کہ پاکستانی ہے. So don't bully this country, just work for it because it is our home. بہت شکریہ.